الرحمن الرحیم. اپنے مائک بند کر دیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تنزیل السجدہ یا الف لام میم السجدہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو صورت ہے، اس صورت میں جو بنیادی مضامین ہیں اس میں توحید کا بیان ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے، اور آخرت کے جو احکام اور آخرت کے عذاب وغیرہ، باس بعد الموت، اس طرح کی جو چیزیں اس کا اثبات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا، ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 15 میں سجدے کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے ایک تو اس میں سجدہ سہوا واجب سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور دوسرے اسی نام سے اس کا سورت کا نام اسی آیت کی نسبت سے سورت سجدہ رکھا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر جو جمعہ کی نماز ہوتی تھی فجر کی، اس میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح رات کو بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو صورتوں کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، ایک سورت کی اور دوسرے سورہ ملک کی. ٹھیک ہے جی. تو سورہ سجدہ مکی صورت ہے. اس میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں. اچھا جی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تنزیل الکتاب. تنزیل کا معنی نازل کرنا مصدر ہے، اور الکتاب کتاب کا نازل کرنا. یعنی یہ جو کتاب ہے، یہاں تنزیل مصدر مفعول کے معنی میں ہے. کتاب نازل کی گئی ہے یا نازل کی ہوئی کتاب ہے. یہاں پہ اس کا مبتدا محذوف ہوگا کہ ہذہ تنزیل الکتاب. تو یہ جو نازل کی ہوئی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ نازل کرنا کس کی جانب سے؟ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. یعنی یہ جو نازل کی ہوئی کتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی جانب سے. ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی جو کفار ہیں یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ افطراہ، کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، یعنی پیغمبر نے یہ کتاب خود سے بنا لی. افتراء کا معنی کسی چیز کو خود سے بنا لینا. تو کفار چونکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتاب خود بنا لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ام یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ افطراہ، کہ یہ اس نے گھڑ لی ہے. بلکہ هو الحق من ربک، یہ جو کتاب ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے. یعنی یہ کتاب تو آپ کے رب کی جانب سے سچی کتاب ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے. تمہارے رب کی جانب سے ایک حق اور سچ کتاب ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. کیوں؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ما آتاہم، کہ ان کے پاس نہیں آیا، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبلک آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پالے. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو آپ نے گھڑا ہوا ہے، تو ان کی یہ بات غلط ہے. کتاب گڑی ہوئی نہیں ہے، یہ برحق اور سچی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پالیں، راستے پر آ جائیں. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو،
والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ کن فیکون سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن پھر زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کیوں کی؟ اس میں ایک انتظام کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کام کو انتظام سے، ترتیب سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو ترتیب اور انتظام کی طرف سکھانے کی طرف اشارہ کیا کہ کام ترتیب اور انتظام سے ہو تو بہتر ہے۔ تو ثم استوی علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ استوا کا معنی ہے بیٹھ جانا، اور ظاہر ہے یہاں پہ جو استوی علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوئے، کیسے بیٹھے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی طرح تو ہے ہی نہیں، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کی کو کسی یعنی حدود کے اندر تو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ متشابہات میں سے ہے، جو اللہ کی شان کے مناسب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہوئی۔ تو اس قسم کے جو متشابہ آیات ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو کھریدنا اور اس کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو چیز اللہ نے جتنی بیان کر دی اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ ایسی چیز جہاں تک انسان کے عقل کی رسائی نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا وقت کا ضیاع ہے، اور پھر اس میں طرح طرح کے غیر ضروری مباحث شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس قسم کی جو آیات ہے جیسے الف لام میم ہو گیا، اور اسی طرح ثم استوی علی العرش، یہ متشابہات ہیں، اور متشابہات جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور مراد کو بہتر جانتے، بس ہم لفظی طور پر اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا وہ حق اور سچ ہے، باقی اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونی اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، من ولی کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ سفارش کرنے والا، افلا تتذکرون تو کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ یعنی تمہارا مددگار بھی اللہ ہے، تمہارا سفارشی بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مدد کرنے والا، کوئی سفارشی نہیں۔ جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بت ہیں، ہماری سفارش کریں گے، ہمارے معبود ہیں، تو ان کی تردید کر دی کہ بھئی یہ لوگ ایسا یعنی جو بت ہیں ان کی کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے۔ یدبر الامر من السماء کہ اللہ تعالی تدبیر کرتا ہے امور کی آسمان سے، الی الارض زمین کی جانب، یعنی وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ پھر وہ رجوع کرے گا، یعنی یہ جو امور ہیں جتنے بھی وہ واپس لوٹیں گے الیہ اس اللہ کی جانب، فی یوم ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے جو تم گنتی کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں، اور پھر یہ ہر امر، ہر چیز، ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائے گا، اور ایسے دن میں کہ جس کی مقدار تمہارے شمار کے موافق 1000 برس کی ہوگی۔ اس کا جو معنی و مفہوم ہے کہ 1000 برس سے کیا مراد ہے، بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ یعنی جتنے بھی امور ہیں، انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، افعال کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، وہ بالآخر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے، یعنی اللہ کی حضور سب کے اعمال پیش ہوں گے۔ تو اس سے یا تو مراد قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ قیامت کے دن سارے اعمال سب کے پیش ہوں گے، اور دوسرا اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، بعض نہیں کہہ دیا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے جو 1000 سال کے برابر ہوگا، اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ تمام امور جو ہے وہ
طے شدہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ کر رہیں گے، اور بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو پہنچتے پہنچتے 1000 سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ 1000 سال بھی اللہ کے ہاں ایک دن کے برابر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑا وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو آیت ہے کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تو اس کے 3 مفہوم ہو گئے۔ ایک مفہوم تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کہ یہ آیت متشابہات میں سے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جانب تمام امور پہنچ کے رہیں گے ایک دن میں، جو اس کی مقدار 1000 برس کی ہے جو تم گنتے ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے، کون سا دن مراد ہے، یہ اس حوالے سے آیت متشابہات میں سے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ دوسرے مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے، انہوں نے 2 معنی بیان کیے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ وہ اتنا لمبا ہوگا کہ وہ جیسے ہمارے دنیا کی ایام ہے تو اس کے مقابلے میں 1000 سال کا جو ہے وہ دن ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر امور انجام پاتے ہیں وہ سب کے سب بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ جائیں گے، اور ان میں سے بعض امور ایسے ہیں ان کو تاخیر ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ وقت لگتا ہے کہ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت اور موقع دیتے ہیں، وہ تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی جانب پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ 1000 برس بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہی ہے جیسے ایک دن، اللہ کے لیے کوئی وقت بڑا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، مشرکین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے عذاب کے اعتبار سے کہ بھی تم عذاب لے کے آؤ، انبیاء کو کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ابھی تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، اتنے ہزاروں سال ہو گئے۔ تو اس کو بیان کیا گیا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ 1000 برس بھی جو ہیں وہ ایک دن کے برابر، کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اسے کریں گے۔ تو متشابہات میں سے یا قیامت کا دن مراد ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ مختلف امور کا مختلف اوقات میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، جن میں سے بعض امور 1000 سال کا وقت بھی لے لیتے ہیں، جو ہمارے دنیا کے اعتبار سے وقت اور عرصہ ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب تمام امور کو، اگر اس سے ہم قیامت کا دن مراد لیں تو بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ سورہ معارج میں ہے نا جی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں 50,000 سال ہیں، وہاں 50,000 سال، یہاں پہ 1000 سال۔ اگر دونوں جگہ پہ قیامت کا دن مراد لیں تو اب سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے سورہ معارج کے مطابق، یا اس آیت میں یا دوسری آیات میں جہاں پہ 1000 سال کا ذکر ہے اس کے برابر ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ جو آیات ہیں اس میں اگر قیامت کا دن مراد دیا جائے تو قیامت کے دن کا طویل اور صغیر ہونا، یعنی اس کا لمبا یا چھوٹا ہونا، ہر انسان کے اپنے عمل کے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی کسی پہ وہ دن بہت لمبا ہو جائے گا جیسے 50,000 سال، کسی پہ وہ دن 1000 سال کے برابر، کسی پر اس سے زیادہ چھوٹا ہوگا۔ کیونکہ قیامت کا دن سختی والا اور مشقت والا ہوگا، تو ہر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اس کا یعنی اس عرصے کو گزارے گا۔ جو فکر میں ہوں گے، غم میں ہوں گے، تو غم اور فکر والے پہ بعض کا چھوٹا سا ٹائم بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے، جو زیادہ فکر میں ہوتا ہے اس کے اوپر اور زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اشخاص اور افراد کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے اس کا وقت جو ہے وہ الگ الگ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ ذالک، اور وہ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کو، پوشیدہ باتوں کو، والشہادہ، اور ظاہری باتوں کو، العزیز، وہ غالب ہے، رحیم اور مہربان۔ یعنی وہی اللہ ہے جو ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اور بڑا زبردست رحمت والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے خوب بنائی، کل شیء، ہر چیز کی، خلقہ، جو اس نے پیدا کی، یعنی جو چیز اللہ خلقہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو اللہ نے بڑا خوبصورت اور اچھا بنایا۔
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کی انسان کی تخلیق پیدائش مٹی سے، انسان کو مٹی سے شروع کیا بنایا. ثم جعل نسلہ، اور پھر اللہ نے بنایا اس کی نسل کو من سلالتن، سلالہ سے، سلالہ کہتے ہیں یعنی ایک خلاصہ سے، ایک خمیر سے جس میں مختلف چیزیں ملی ہوئی ہیں. من ماء مہین، جو کہ ایک حقیر پانی سے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، یعنی پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی. یہاں پہ حضرت ترجمہ کی سلالہ کا نچوڑے ہوئے. تو ثم جعل، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، ثم جعل نسلہ، پھر اللہ نے اس کی نسل کو پیدا کیا من سلالتن، ایک نچوڑے ہوئے پانی سے، من ماء مہین، جو ایک حقیر پانی ہے. حقیر پانی ہے کہ کہیں پہ لگ جاتا ہے تو انسان کو اس سے کراہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو دھوتا پھرتا ہے انسان اور اس کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اللہ نے اس سے انسان کو پیدا کیا. ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا. سوا یسوی کا معنی ٹھیک کرنا، یہاں اس کے اعضاء وغیرہ کو ٹھیک کرنا مراد ہے. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس میں پھونکی اپنی روح. ہاں، یعنی اللہ کے روح کی نسبت اللہ کی جانب کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی. اللہ اکبر. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنائے تمہارے لیے کان، ابصار آنکھیں، افئدہ دل. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو تم شکر کرتے ہو. اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں تمہارا شکر کرنا بہت ہی کم ہے. انسان کی اگر ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو وہ پوری دنیا خرچ کر لے، وہ آنکھ کو لانے کے لیے اس حیثیت سے، اسی طاقت کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ نہیں لا سکتا. ہاں جی، دل خراب ہو جائے پیسے خرچ کرتا پھرتا ہے لیکن دل کو اس کیفیت پہ نہیں لا سکتا. کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے انسان کے اندر. وقالو، اور کہا انہوں نے، کنہوں نے، یعنی مشرکین نے. مشرکین کہا کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے کہ اذا ضللنا فی الارض، کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. گم ہونے کا مطلب یہ کہ زمین میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور گم ہو جائیں گے. تو اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا اِنَّا، کیا واقعی ہم لفی خلق جدید، نئی پیدائش میں ہوں گے. مقصد یہ کہ کیا پھر سے ہمیں نئے جنم ملے گا، ہم نئے جنم میں آئیں گے. بلکہ ہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے، کافرون، منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے منکر ہیں. اگر اس کو مانتے تو پھر اس کو بھی مان لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے. قل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم، کہ تم کو موت دے گا، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. یتوفاکم، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. ملک الموت، موت کا فرشتہ. الذی، وہ جو وکلا، مقرر کیا گیا ہے، بکم، تمہارے اوپر. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم کو لوٹایا جائے گا اپنے رب کی جانب. اللہ اکبر. کل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، ملک الموت الذی، موت کا وہ فرشتہ، وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم کو لوٹایا، سب کا ترجمہ میں نے ایسے کر دیا، پھر تم کو لوٹایا جائے گا تمہارے رب کی جانب. صدق اللہ مولانا العظیم. وقت کم ہے تو ترکیبیں رہ گئی، انشاءاللہ